أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه اللذيذ: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق اپنی عبادت کے لیے کی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنوں اور انسانوں کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. دوسرے مقام پر سورہ ملک کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کو اس انداز سے بیان فرمایا ہے: الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا. زندگی اور موت کا سلسلہ اس لیے رکھا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے، تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے احسن عمل، بہتر عمل، اچھے عمل کون کرتا ہے. دنیا کے اندر اب یہ بندے کو آزمانا ہے، آزمایا گیا ہے، آزمایا جائے گا. یہ آزمائش ہے بندے کی. یہ دنیا میں آیا ہی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، پھر اس کی زندگی اور موت کا سلسلہ رکھا تاکہ اس کو آزمایا جا سکے یہ اچھے عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، احسن عمل، نیک عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا. میرے بھائیوں، جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جس دور کے بارے میں پیشین گوئیاں کی تھیں کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگوں پہ بڑے بڑے فتنے ہوں گے. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اس قدر فتنے ہوں گے التی یموج کموج البحر، جس طرح سمندر کی موجیں ہوتی ہیں، سمندر کی لہریں ہوتی ہیں. ایک موج اور لہر کو بندہ دیکھتا ہے کہ یہ بہت بڑی لہر آ گئی، لیکن پچھلی لہر، پچھلی موج اس سے بھی زیادہ بڑی ہوتی. اور دوسری حدیث میں
آپ نے فرمایا کمباق القطری، جس طرح آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے ان کی تعداد ان قطروں کی زیادہ ہوتی ہے، اس طرح شدت کے ساتھ فتنے ہوں گے۔ اور ایک روایت صحیح بخاری کی، وہاں آپ نے فرمایا قطع اللیل المظلم، جس طرح رات کی تاریکی کے ٹکڑے ہوتے ہیں، ابتدائی رات میں تاریکی ہے، وقت گزر جائے تو وہ تاریکی، وہ سیاہی، وہ رات کا اندھیرا اور بڑھ جاتا ہے، کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ اندھیرا اور بڑھ جاتا ہے۔ یعنی اس طرح جس طرح رات گزرتی جاتی ہے اندھیرا بڑھتا جاتا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس طرح رات کی تاریکی کی طرح فتنے ہوں گے۔ تو یہ فتنوں کا دور ہے، کہیں مال کا فتنہ ہے، کہیں عہدے کا فتنہ ہے، کہیں اولاد کی آزمائش ہے، اسی طرح کہیں لبرل ازم کا فتنہ ہے، ملحد اور بے دینی کا فتنہ ہے، سیکولر ازم کا فتنہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے انکار کا فتنہ ہے۔ کتنے فتنے آج دنیا کے اندر ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ ان فتنوں میں ایک مسلمان کے لیے اپنا ایمان اور اپنا اسلام بچانا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ میں اپنے کاروبار کے لیے سچ نہیں بول سکتا، میں اپنی رشتہ داری کے لیے سچ نہیں بول سکتا، میں اپنے تعلقات کے لیے سچ نہیں بول سکتا، میں اپنی نوکری ملازمت کے لیے سچ نہیں بول سکتا۔ اس کی نوکری میں، اس کی ملازمت میں اس کو فتنوں نے گھیرا ہوا ہے، اس کے رشتہ داری میں اس کو فتنوں نے گھیرا ہوا ہے، وہ اپنی رشتہ داری کو بچانے کے چکروں میں ہے، اپنی نوکری کو محفوظ رکھنے کے چکروں میں ہے، اپنے کاروبار کو رشوت، سود، حرام خوری سے پاک اس لیے نہیں کرتا کہ میں اپنے کاروبار کو بچا لوں گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک ایسا وقت آئے گا یصبح مومنا ویمسی کافرا، صبح کے وقت تو بندہ مومن ہوگا لیکن شام کو فتنوں کی وجہ سے شام تک وہ کافر ہو جائے گا۔ ویصبح ویمسی مومنا ویصبح کافرا، شام کے وقت تو مومن اور مسلمان ہوگا لیکن فتنوں کی بھیڑ چڑھ جائے گا، آزمائشوں میں آ جائے گا، ایسا قول، ایسا فعل، ایسا عمل کر بیٹھے گا کہ صبح ہونے تک وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ اپنے دین کو دنیا کے مال کی خاطر بیچنے میں تیار ہو جائے گا، اپنا ایمان بیچنے میں تیار ہو جائے گا اور بیچ دے گا، دنیا کے مال کی خاطر ایمان بیچ دے گا، دنیا کے عہدوں کے لیے ایمان بیچ دے گا، دنیا کے تعلقات کے لیے ایمان بیچ دے گا۔ آج ہمارے پاس اللہ کی نعمتوں میں سے جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ اگر ایمان محفوظ ہے تو سب کچھ محفوظ ہے، اگر بندے کا ایمان محفوظ نہیں ہے تو دنیا کی ہزاروں لاکھوں ان گنت نعمتیں بھی اس کے پاس ہیں تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابی رسول کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ جب اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کا آپ کو حکم دے دیا گیا، مکہ سے آپ ہجرت کر کے مدینے میں تشریف لائے، صحابہ کرام بھی تشریف لائے، حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابی رسول اپنا گھر بار چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کر جب مدینے میں ہجرت کے لیے مدینے کی طرف تیاری کی، بھائی سواری کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ سواری تو ہمارے مال کی ہے، ہمارا کاروبار سانجا مشترکہ تھا، ہمارا زمیندارہ، ہمارا لین دین معاملات سارے سانجے تھے، مشترکہ تھے، تو یہ سواری تو ہماری کمائی کی ہے، اگر تو نے جانا ہے تو چلا جا، سواری چھوڑ جا۔ بیوی بچے یہ ہماری عزت ہے، ہمارے خاندان کے بیوی بچوں کو چھوڑ دو، اگر جانا چاہتا ہے چلا جا، لیکن بیوی بچے نہیں ساتھ لے کے جا سکتے، بیوی بچے بھی چھوڑ دو۔
اب جو مال متاع تھا درہم و دینار تھے، خاندان نے کہا بھائی درہم و دینار مال و متاع یہ بھی ہمارے خاندان کا ہے، تو نے نہیں کمایا، یہ بھی چھوڑ کے جا، پیسے نہیں ساتھ لے کے جانے، دولت اور مال ساتھ نہیں لے کے جانا، اس کو چھوڑ کے جا، اگر جانا چاہتا تو چلا جا۔ مال بھی لے لیا، حتیٰ کہ جسم پہ جو لباس تھا نا وہ بھی اتار لیا، کہا یہ لباس بھی ہماری کمائی کا، یہ بھی اتار کے جسم کا لباس بھی اتار دیا، ٹاٹ اور پتہ نہیں کیا کیا جسم پر لپیٹا، اپنے جسم کو جناب وہ مکمل کیا، پردے میں کیا، اپنے گھر سے چلے، مدینے میں پہنچے، اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے ہیں، جماعت ہو رہی ہے، پیچھے آئے، سلام پھیرا اللہ کے رسول علیہ السلام نے، نماز مکمل کی، پیچھے مڑ کے دیکھا، کہا عبد الرحمن بن عوف ہے، کہا جی یا رسول اللہ عبد الرحمن بن عوف ہوں، کہا کیسے آئے ہو، کہا اللہ کے رسول سارا کچھ لٹ گیا ہے، خاندان والوں نے بیوی بچے بھی لے لیے ہیں، مال و متاع بھی لے لیا ہے، سواری بھی لے لی ہے، حتیٰ کہ جسم پر جو لباس تھا وہ بھی لے لیا گیا ہے، اللہ کے رسول سب کچھ لٹ گیا ہے۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عبد الرحمن اگر ایمان بچ گیا ہے تو سب کچھ بچ گیا ہے، اگر ایمان نہیں بچا تو پھر کچھ بھی نہیں بچا۔ میرے بھائیو ایمان تو سب سے بڑی دولت ہے، ایمان صرف دنیا میں کام نہیں آتا کہ بندہ کہے یہ 40-50 سال زندگی 100 سال کی زندگی میں کام آنے والی چیز ہے، اس کو سنبھال کے رکھ لیں، پھر جناب ختم ہو جائے گی تو کوئی ضرورت نہیں۔ دنیا میں بھی انسان کے فائدہ دیتا ہے، کام آتا ہے تو انسان کا ایمان ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک لہم الامن وہم مہتدون الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے اندر انہوں نے شرک کی ملاوٹ نہیں کی، دنیا کا امن بھی ان کے لیے ہے، دنیا کا سکون بھی اللہ ان کو دیتا ہے اور ہدایت بھی ان کو ملے گی۔ جب قبر میں جائیں گے تو مال و متاع کی بات کی ہے، عہدے، وزارتیں، مشارتیں، مربع، زمینیں، یہ مسئلے بعد کے ہیں، جائیدادوں کے مسئلے، اولادوں کے مسئلے، گھر بار کے مسئلے بعد کے ہیں۔ سب سے پہلا سوال قبر میں بھی ہے تو میرے بھائیو ایمان کے بارے میں، من ربو کا، بتا تیرا رب کون تھا، من نبیو کا، بتا تیرا نبی کون ہے، ماں دینو کا، بتا دنیا کے اندر کس دین پر چلتا تھا، کس مذہب پر چلتا تھا، کس طریقے اور کس راستے پر چلتا تھا۔ اور قیامت کے دن بھی ایمان کی وجہ سے ہی کامیابی ہوگی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، کافر لوگ، بد عمل لوگ، منافق لوگ، اللہ اور اس کے رسول کے باغی لوگ، ان کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم رکھا ہے۔ مومن بندہ، مسلمان بندہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پرہیزگار، متقی، اسلام پر چلنے والا، دین پر چلنے والا، محبوب پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کرنے والا، اللہ نے اس کے لیے جنت رکھی، جنت کے محلات اور باغات رکھے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب جنت والوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھر ایک ایسا وقت آئے گا اللہ حکم دیں گے کہ ہر اس بندے کو آج جہنم سے نکال لو جس کے دل کے اندر ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہے۔ ایک وقت آئے گا اللہ فرشتوں کو حکم دے گا اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حکم دے گا کہ آج ہر اس بندے کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دو جس بندے کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی ایمان ہے۔ میرے بھائیو، ایمان جہنم میں جانے کے باوجود بھی انسان کو فائدہ دیتا ہے، اور علماء محدثین نے لکھا ہے کہ جہنم میں جب بندے جائیں گے، جب اللہ حکم دے گا کہ ذرہ برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہے اس کا نکال لو، تو علماء اور محدثین نے لکھا ہے وہ ایمان کا ذرہ 11 چیزوں سے بنتا ہے۔ 11 چیزیں انسان کے پاس ہوں تو ایمان کا ذرہ بندے کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ ویسے تو ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں حدیث میں ہیں، لیکن ایمان کا ذرہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب 6 جز ایمان کے
5 جز اسلام کے، یہ 11 چیزیں بندے کے پاس ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ والبعث بعد الموت۔ اور 5 چیزیں اسلام کی: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دینا، اللہ کی عبادت کی، اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کی توحید کی، اور اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کی گواہی دینا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا، 4تھے نمبر پر بیت اللہ کا حج کرنا، اور 5ویں نمبر پر وصوم رمضان، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا۔ یہ 5 بنیادیں، 5 رکن اسلام کے، اور 6 رکن ایمان کے: اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھنا، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھنا، اور قیامت پر اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ جب یہ 11 چیزوں پر بندہ ایمان لے آتا ہے، عمل کرتا ہے، ان کے اوپر اس کا عقیدہ ٹھہر جاتا ہے، عقیدہ استقامت اختیار کر لیتا ہے، تو میرے بھائیوں، ان 11 چیزوں کی وجہ سے بندے کے دل کے اندر ایمان کا ذرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب یہ ایمان اس کو جہنم سے بچا لے گا، اب یہ ایمان اس کو جنت میں داخل کر دے گا، اب اس ایمان کی وجہ سے وہ جہنم کی آگ سے بچے۔ اور اگر ان 11 میں سے ایک کا انکار کر دیا، اللہ کا انکار کر دیا، اللہ کے فرشتوں کا کر دیا، کتابوں کا انکار کر دیا، یا اللہ کے رسولوں، میں نہیں اللہ کے رسولوں کو مانتا، نعوذ باللہ، یا کہے میں قیامت کو نہیں مانتا، یا تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا، یا کہے ٹھیک ہے کلمہ تو پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کا اقرار تو کرتا ہوں، لیکن نماز کو میں نہیں مانتا۔ ہاں نماز تو پڑھتا ہوں، زکوٰۃ کو نہیں مانتا، زکوٰۃ تو دیتا ہوں، حج کو نہیں مانتا، حج تو کرتا ہوں، روزے کے نہیں مانتا۔ ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دے گا تو اس کا اسلام، اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا، فتنوں کے دور میں سب سے زیادہ محفوظ رکھنے والی، سب سے زیادہ حفاظت کرنے والی چیز، آج فتنوں کا دور ہے اور مسلمان مومن کے لیے سب سے زیادہ جس کی حفاظت ضروری ہے، جس کو بچانا ضروری ہے، وہ ایمان۔ بندہ کہتا ہے چلو جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں، یہ مربع، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ فیصلہ میرے حق میں ہو جائے گا۔ چوکوں میں، چراہوں میں ایک سرکاری ملازم کھڑا ہے، سگریٹ کے پیکٹ کی خاطر اپنا ایمان بیچنے پہ تیار ہے۔ عدالتوں میں، کچہریوں میں، تھانوں میں بندے پھر رہے ہیں، جھوٹی گواہی، چند پیسوں کی خاطر ایمان بیچنے پہ تیار ہیں، رشتہ داری کے لیے ایمان بیچنے پہ بندہ تیار ہے، دنیا کے تعلقات کے لیے ایمان بیچنے پہ تیار ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، ایسا وقت آئے گا یصبح مومنا ویمسی کافرا، صبح کے وقت تو بندہ مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، شام کے وقت تو مومن ہوگا لیکن صبح تک کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وجہ کیا ہے کہ وہ اپنے دین کو دنیا کے مال کی خاطر بیچ دے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فتنوں کے بارے میں مجھے، آپ کو، پوری امت کو علم دیا، آگہی دی کہ فتنوں کا پتہ چلے، یہ فتنوں سے بچ سکے۔ فتنوں کی بھیڑ چڑھنے والا بندہ اپنے اسلام سے، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ کتنے بڑے بڑے فتنے انسان کی زندگی میں آتے ہیں کہ انسان اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اپنے ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے، اپنے اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، صحابی رسول ہیں،
کہ لوگ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے نیکی کے بارے میں سوال کرتے تھے، خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، یا رسول اللہ خیر کیا ہے، نیکی کیا ہے، اچھا عمل کیا ہے، تاکہ ہم اس پر عمل کریں۔ اور میں آپ سے شر کے بارے میں سوال کرتا تھا، برائی کیا ہے، شر کیا ہے، فتنہ کیا ہے، آزمائش کیا ہے۔ میں اس لیے شر کے بارے میں سوال کرتا تھا کہ اس سے بچا جا سکے، اس سے بچا جا سکے۔ کہ کس طرح بچنا؟ جب تک نیکی کی فضیلت کا بندے کو پتہ نہیں ہوگا اس وقت تک وہ نیکی کی طرف نہیں آتا۔ جب تک برائی کی، گناہ کی قباحت کا پتہ نہیں ہوگا کہ اس گناہ کا کتنا نقصان ہے، اس گناہ کی کتنی سزا ہے، پھر بھی بندہ گناہ سے نہیں بچتا۔ اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ جمعے کی نماز کے لیے پہلی گھڑی میں آتا ہے نا، پہلی گھڑی میں اللہ ایک اونٹ قربان کرنے کا اجر اور ثواب اس بندے کو دے دیتا ہے جو پہلی گھڑی میں آتا ہے۔ کتنا اجر ہے اونٹ میں؟ اونٹ میں قربانی کے 10 حصے بھی ہوتے ہیں اور 7 حصے بھی ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا جو بندہ دوسری گھڑی میں آتا ہے اللہ اس کو ایک گائے قربان کرنے کا، صدقہ کرنے کا اجر دیتا ہے۔ تو ایک گائے کا کتنا اجر ہے کہ 7 بندوں کی طرف سے اس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ گویا 7 قربانیاں، 7 صدقے کرنے کا اجر اور ثواب اس کو ملا۔ کیسے؟ کہ جمعے کی نماز کے لیے جلدی تیار ہوا، غسل کیا، کپڑے پہنے، تیل شیل لگایا، خوشبو لگائی اور سب سے پہلے جلدی مسجد میں آ گئے۔ پھر اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو تیسری گھڑی میں آتا ہے جمعے کے لیے، اس بندے کو ایک مینڈے کا، دمبے کا، چھترے کے اجر کا، صدقے کا، قربان کرنے کا اجر اور ثواب مل جاتا ہے۔ اب کتنا اجر ہے، کتنا ثواب ہے؟ ایک مینڈا، چھترا، دمبا بندہ ذبح کرے، اس کا گوشت غریبوں میں، یتیموں میں، مساکین میں، مہاجرین میں، فقراء میں بانٹ دے۔ اب ہماری سستی ہے نا، ہم اس لیے تاخیر سے آتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں اجر کتنا ہے، ہمیں پتہ نہیں اس کا ثواب کتنا ہے۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من بکر وابتکر وغسل واغتسل، جو بندہ صبح جلدی جلدی اٹھتا ہے، جلدی تیار ہوتا ہے، اپنے بھی غسل کا اہتمام کرتا ہے، اپنے گھر والے بندوں کا، اپنے گھر والے لوگوں کے غسل کا بھی اہتمام، ان کے پانی کا بندوبست بھی کرتا ہے، پھر جلدی چلتا ہے، جتنا میسر ہے خوشبو گھر میں جو ہے وہ لگا لی، کپڑے پہنے، تیل شیل لگا کے مسجد میں آ جاتا ہے، امام کی بات غور سے بیٹھ کر سنتا ہے، آپس میں گفتگو نہیں کرتا، السلام علیکم وعلیکم السلام، کیا حال ہے، ٹھیک ہو، ہاں جی مکئی بک گئی، نہیں ہجے نہیں بکی، فلانے کام نہ کی بنیا، گفتگو نہیں کرتا، خاموشی سے جتنے اس کے مقدر میں نماز ہے 2 رکعتیں 4 رکعتیں 6 رکعتیں پڑھ کے بیٹھ گیا، امام کی بات کو، خطیب کی بات کو، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات، اقوال افعال کو سننے لگ گیا، پوری توجہ یکسوئی کے ساتھ بیٹھا ہے، گفتگو نہیں کی، اس طرح جمعہ اس نے ادا کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بندے کو ایک قدم کے بدلے، ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا ثواب دیتا ہے اور 1 سال کی تہجد کا ثواب دیتا ہے۔ جمعے کا ثواب الگ ہے، یہ جو خطبہ سنتا ہے بندہ، نفل پڑھتا ہے، جمعے سے پہلے آ کر سنتے پڑھتا ہے، جمعے کے بعد والی 4 سنتے پڑھتا ہے، اس کا ثواب الگ ہے۔ یہ جلدی آیا ہے، غسل کر کے آیا ہے، جلدی نکلا ہے، خوشبو لگا کر نکلا ہے، مسجد میں نماز کے لیے آ گیا، اس نے شرائط کو، اس نے قواعد، ضوابط، اصول کو پورا کیا ہے۔ اب گھر سے اگر چلا ہے، گھر سے لے کر مسجد تک اس نے 100 قدم اٹھائے ہیں، 100 سال کے روزے رکھنے کا ثواب اس کو ملا، 100 سال کی تہجد پڑھنے کا ثواب اس کو ملا۔ کتنا اجر ہفتے بعد مل گیا، 7ویں دن مل گیا، کس وجہ سے؟ ایک عمل کی وجہ سے۔ اس عمل میں اگر سستی نہیں کی، اس عمل میں اگر پابندی کی ہے، اس عمل میں اگر مستعدی کا تیاری کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن ہماری مسجد میران اس لیے ہیں ہمیں اجر کا، ثواب کا اندازہ ہی نہیں۔ ہر مسجد کا آپ کی بات نہیں کرتا، ہر مسجد کا یہ حال ہے،
ابھی اذان ہوئی ہے، ابھی جمعہ شروع ہوا ہے، ابھی 15 منٹ ہیں، آدھا گھنٹہ ہے، چلے جائیں گے، نماز کے ساتھ ہی ملنا ہے نا۔ ہم نے سمجھا جمعے کا مقصد نماز جماعت کے ساتھ 2 فرضوں کو پڑھ لینا، یہ جمعہ ہے۔ اب کتنے اجر سے محروم ہو گیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جلدی آئے گا، غسل کر کے آئے گا، پیدل چل کر آئے گا، توجہ سے بیٹھے گا، سنے گا، خطبے کو سماعت فرمائے گا، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنے گا، ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا، 1 سال کی تہجد کا ثواب ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو بندہ اپنے کسی مسلمان کا جنازہ پڑھتا ہے، من شاہد الجنازہ، جنازے میں حاضر ہوا، اور جنازے کی حاضری بھی اللہ کی رضا کے لیے، ہماری تو حاضری منہ دکھائی کے لیے، جی کیا کہیں گے ہم گئے تھے یہ نہیں آئے، اسی تے انہاں دا کوئی فوت ہوندا ہے تے جنازے تے اپڑ جانے ہیں، اے نہیں اپڑ دے، پھر آگے آگے بولیں گے، صفاں سدیاں کرو، تو پیچھے ہو جا، تو اگے ہو جا۔ سارے علاقوں میں یہ رواج ہے، جو بندہ گھر میں نہیں بولتا وہ قبرستان میں بولتا ہے، جنازے کے موقع پہ بولتا ہے، مولانا صاحب 5 منٹ انتظار کرا جائے، بندے آ رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، 2 منٹ رکے آ جائے، آ رہے ہیں جی، آ رہے ہیں، پھر آڈر دے دیتے ہیں مولانا صاحب کو، جی شروع کریں، پتہ چلے میں بھی آیا ہوا ہوں، پہلی صف میں کھڑا ہوا ہوں۔ پھر قبرستان میں بھی بولیں گے، یہ اینٹ ایسے لگاؤ، یہ سلیب ایسے ڈالو، شاپر ایسے ڈالو، مٹی آرام سے ڈالو، تاکہ سب کو پتہ چلے حافظ صاحب بھی آئے ہوئے ہیں جنازے۔ من شاہد الجنازہ، جنازہ پڑھتا ہے، جنازے میں حاضر ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، مجھے اجر ملے، مجھے ثواب ملے، منہ دکھائی کے لیے نہیں، جناب احسان کرنے کے لیے نہیں، اس کو دکھانے کے لیے نہیں کہ میں تیرے جنازے میں، تیری میت کے جنازے پہ آیا نہیں۔ جو بندہ نماز جنازے میں شامل ہوتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کو 1 قرات، 1 احد پہاڑ کے برابر اجر اور ثواب عطا کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جو بندہ جنازے کے بعد قبرستان بھی چلا جاتا ہے، میت کی تدفین میں شامل ہو جاتا ہے، اس کو دفن کر کے پھر واپس آتا ہے، 2 قرات یعنی 2 احد پہاڑ کے برابر اجر اور ثواب اس کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اس حدیث کا پتہ چلا نا، تو ان کے ہاتھ میں کینکریاں تھیں، کینکریاں پھینک کر کہنے لگے لَقَدْ زَيَّعْنَا قَرَارِيطَ كَثِيرَةً، ہم نے تو پھر بہت زیادہ قرات کو ضائع کر دیا کہ ہمیں علم ہی نہیں تھا کہ جنازے کے بعد اگر قبرستان چلے جائیں، دفنا کر واپس آئیں تو احد پہاڑ کے برابر اجر اور ثواب عطا کرتا ہے، مل جاتا ہے۔ تو کینکریاں پھینک دی، افسوس کا اظہار کیا کہ لا علمی کی وجہ سے ہم نے اتنا اجر، اتنا ثواب ضائع کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، لا علمی جو ہے نا، لا علمی یہ بنیادی وجہ ہے انسان کے عمل نہ کرنے کی، دین سے دوری، یہ بنیادی وجہ انسان کے عمل نہ کرنے کی۔ جب لا علمی کی جگہ پر علم آ جائے گا، دین سے دوری کی بجائے دین سیکھے گا، دین کے ساتھ بندہ جڑ جائے گا، اللہ کے قرآن کو پڑھے گا، ترجمے کے ساتھ اس کو سیکھے گا، اس کی تفسیر پڑھے گا، جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث کو پڑھے گا، اس کا ترجمہ پڑھے گا، تو دین کے ساتھ جب اس کا تعلق ہو گیا ہے، یہ واحد راستہ ہے جو انسان کو فتنوں سے بچا لے گا۔ ورنہ فتنوں کا دور ہے، صبح و شام اس پر فتنے ہیں، دن رات اس پر فتنے ہیں، فتنوں کی وجہ سے یہ ایمان ضائع کر لیتا ہے، اپنا اسلام ضائع کر لیتا ہے، اپنے عمل ضائع کر لیتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہ خوشی کا موقع ہے، میں نے خوشی کے ایام کیسے گزارنے ہیں، اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے یہ غم کے دن ہے، غم کے دنوں کو میں نے کیسے گزارنا ہے، میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، اب اس کے بارے میں سنت، حدیث، محبوب پیغمبر علیہ السلام کا راستہ اور طریقہ
کیا ہے، میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، اب اس کی میں نے شادی کرنی ہے، اب اللہ کے رسول علیہ السلام کا طریقہ دین کی تعلیمات کیا ہے، اب میرے گھر میں کوئی بندہ فوت ہو گیا ہے، اب اس کی فوتگی پہ جنازہ پڑھانا، جنازے سے پہلے کیا احکامات، جنازے کے بعد کیا احکامات، پھوڑی کے احکامات، ستر کے احکامات، وہ جناب تعزیت کے احکامات کیا ہیں، اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں۔ کس وجہ سے نہیں پتہ؟ کہ یہ دین سے دور ہے، دین سیکھنے اور سکھانے سے دور ہے، دین پڑھنے اور پڑھانے سے دور ہے۔ جب یہ دین سے دور ہے تو لا علمی اور جہالت کی وجہ سے یہ فتنوں کی بھیڑ چڑھ جاتا ہے، اور فتنے پھر اس کا ایمان، اس کا دین، اس کا اسلام ختم کر دیں۔ اللہ کے قرآن نے کہا تھا جہاد کے موقع پر، جنگ کے موقع پر، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، سارے ہی جنگ پہ نہ چلے جایا کرو، سارے ہی جہاد پہ نہ چلے جایا کرو۔ حالانکہ اسلامی لشکر کی جنگ کے موقع پر جہاد کی کتنی فضیلت ہے۔ ایک بندہ جب جہاد کرتا ہے وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے، اس کے خون کے قطرے زمین پر بعد میں گرتے ہیں، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو پہلے معاف کر۔ پھر جب قبر میں جائے گا اللہ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ کر دے گا، اللہ اس کو جنت بھی دے گا، اور جنت میں اللہ اس کو جنت دے گا، جنت میں 72 حوریں، 72 بیویاں دے گا۔ عام مسلمان کو 2 حوریں ملیں گی دنیا کی بیوی کے علاوہ، لیکن شہید کے لیے 72 حوریں ہیں، اس کے لیے درجات ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہر درجہ اتنا ہے جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ، اور اللہ نے 100 درجے رکھے۔ جنگ کے موقع پر، جہاد کے موقع پر اتنی فضیلت۔ لیکن علم کی جب بات آتی ہے، جب دین کو سیکھنے اور سکھانے کی بات آتی ہے، دین پر عمل کرنے کی بات ہوتی ہے، میرے بھائیو دین کو پھیلانے کی بات آتی ہے، دین سیکھنے کی بات آتی ہے، اللہ نے اس جہاد کے موقع پر بھی کہہ دیا فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ سارے جہاد پہ نہ چلے جایا کرو، پیچھے ایک جماعت رہے، وہ دین کو سیکھے، وہ دین کو سکھائے۔ جب وہ لوگ واپس آئیں، یہ دین سیکھنے والی جماعت ان کو بھی دین سکھائے۔ اب اندازہ لگائیں دین کی کتنی اہمیت ہے، دین کی کتنی فضیلت ہے۔ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھنا، صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، مشکات، بلوغ المرام، یہ ساری حدیث کی کتابیں ہیں، ان کو سیکھا جائے، ان کو پڑھا جائے۔ انسان کی زندگی کا بھی مقصد تو ہو، انسان کی زندگی کا بھی مقصد تو ہو۔ میری زندگی کے 40 سال گزر گئے، 30 سال کا میں نوجوان ہٹا کٹا ہو گیا، کیا میری زندگی کا یہ مقصد ہے سارا دن گراؤنڈ کی زینت بنا رہوں، کلبوں کی زینت بنا رہوں، سنوکر کلب میں جاتا رہوں، تاش کھیلتا رہوں، کیرم بورڈ کھیلتا رہوں، اور ساری رات چوکوں میں چراہوں میں بیٹھ کر سیاست کی باتیں کروں، ساری رات جناب چوکوں چراہوں میں بیٹھ کر میں دنیا داری کی باتیں کروں، دنیا کے معاملات کی بات؟ یہ میرے دین کا مقصد، یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ مجھ سے یہ پوچھا جائے گا قبر میں جاتے ہی بتا کتنے میچ جیتے، کتنے تو نے جناب کبوتر اڑائے، کتنی بازیاں تو نے جیتی، کتنا تاش کھیلا، کتنا تو نے جوا کھیلا؟ مجھ سے یہ پوچھا جائے گا کامیاب ہے یا ناکام؟ میرے بھائیوں میں سوچوں تو صحیح ذرا، مجھ سے پوچھا کیا جائے گا، ادھر آنکھیں بند ہوں گی، ادھر گھر والے تیاری شروع کر دیں گے، ادھر آنکھیں بند ہوں گی، ادھر قبر کی پیمائش لے لی جائے گی، ادھر آنکھیں بند ہوں گی، ادھر جناب وہ قبر نکالنے والے آ کر پوچھیں گے بتائیں جگہ کا انتخاب کر دیں، ہم جناب قبر نکالنے کے لیے جائیں۔ آنکھیں بند ہوتے ہی محلے دار، رشتہ دار سب سے پہلا جو مشورہ شروع کر دیتے ہیں، ٹائم کم ہے، مشورہ کریں جنازہ کب پڑھانا ہے، جلدی سے ٹائم دے دیں تاکہ دیر سے آنے والے، دور سے آنے والے، دائیں بائیں سے آنے والوں کو جنازے کی اطلاع دے دیں۔ آنکھیں بند ہونے کے بعد یہ نہیں کو پوچھتا رجسٹر دے دیں، رجسٹر کاپی دے دیں، میں دیکھوں یہ کتنا کامیاب تھا، اس کا بینک بیلنس کتنا تھا، اس کی کوٹھیاں بنگلے اس نے کتنے خریدے ہیں، اس کا میں نے کیا 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 ہے، اور اس نے زندگی میں کیا کیا۔ کو بندہ 70 پہ آ جائے، پھوڑی پر آ جائے، تعزیت کے لیے آئے، اور وہ کہے جناب آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، کیا کمال کا بندہ تھا۔ وہ تو آئی فون سے نیچے کوئی فون نہیں رکھتا تھا۔ سٹینڈر کی بات ہے نا، سٹینڈر کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں،
تو کیا کہے، آئی فون سے نیچے وہ کوئی فون نہیں رکھتا تھا۔ سارے کہیں گے چپ کر، یہاں یہ باتیں کرنے والی نہیں ہے۔ وہ آپ کا بیٹا بڑا عظیم سٹینڈرڈ اور سٹیٹس والا تھا، وہ تو بڑی مہنگی گاڑی رکھتا تھا، پتہ نہیں کون کون سی گاڑیاں اور کیا کیا ان کے نام۔ کہیں گے چپ کر جا، یہاں یہ بات نہ کر، یہ گاڑیوں کا مسئلہ نہیں۔ میں نے دیکھا جی آپ کا بیٹے کا تو سٹیٹس ہی بہت بڑا تھا، وہ تو بوس کی پہنتا تھا، 20,000 سے نیچے سوٹ نہیں پہنتا تھا، 50,000 سے نیچے گھڑی نہیں پہنتا تھا۔ میرے بھائیوں سارے اس کو چپ کریں گے کہ یہ بات نہ کر۔ اگر آنکھیں بند ہونے کے ساتھ ہی یہ سارا سٹیٹس کو ختم ہو جاتا ہے، یہ باتیں موبائلوں والی، وہ جناب بوس کی والی، گاڑیوں والی، اس کی کرسی، وزارت، مشارت سب ختم ہو جاتی ہے، تو پھر اس زندگی کے لیے کوشش کیا کرنی؟ اس زندگی کے لیے کوشش کریں جو آنکھیں بند ہونے کے بعد ابھی شروع ہونی ہے۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا اس کی آنکھیں بند ہیں، اس کا جنازہ ہو چکا ہے، اس کو دفن کر دیا گیا ہے، اب سب سے پہلے نہیں پوچھا ہاں بھائی یوٹیوب پہ تیرا چینل ہے، کتنے سبسکرائبر ہیں، کتنے ویوز آتے تھے تیری ویڈیو پر، کتنے لوگ تجھے سنتے تھے، کتنا ووٹ بینک تھا تیرا، کتنے لوگ جانتے، اسی کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں نا ساری زندگی۔ میری واقفیت زیادہ ہو جائے، میرے تعلقات زیادہ ہو جائیں، نماز رہتی ہے تو رہ جائے، میں نے فلاں سے ملنا ہے، میرا جمعہ رہ گیا، آج فلاں جناب میں نے MPA سے ملاقات کرنی ہے، نمازیں میری رہ گئی اس وجہ سے۔ ہم نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے، روزہ حج زکوٰۃ کی پرواہ نہیں کرتے، دنیا کے سٹیٹس تعلقات کے لیے یہ نہیں پوچھا جائے گا تیرے تعلقات کتنے ہیں، ووٹ بینک کتنا ہے، تیرے جناب اکاؤنٹ کتنے ہیں، تیری گاڑیاں کتنی ہیں۔ میرے بھائیوں سب سے پہلا سوال کیا کیا جائے گا؟ من ربو کا، بتا دنیا کے اندر اتنی زندگی گزار کے آیا ہے، اپنے رب کا تعارف بھی کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ من نبیوں کا بتا، 50 سال 70 80 سال گزار کر آیا ہے، اپنے محبوب پیغمبر کا، ساری کائنات کے سردار پیغمبر کا، فرشتوں کے تاجدار اور نبیوں کے امام پیغمبر کا تعارف تھا، جن کو اللہ نے ساری زندگی ساری دنیا میں اعلیٰ اور عرفہ بنایا۔ ساری ایک دنیا نہیں، اللہ ایسی ہزاروں دنیا بھی بنا دے، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی شان، آپ کے مقام اور آپ کی عظمت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کی اتنی شان ہے، یہ ایک دنیا نہیں ہے، ایک بر اعظم نہیں ہے، ہزاروں بر اعظم ہوں، لاکھوں اور کروڑوں دنیا ہو، اربوں اور خربوں انسان ہو، سارے بھی مل جائیں، محبوب پیغمبر کے قدموں کا مقابلہ نہیں ہے، آپ کی شان کا، آپ کے مقام کا مقابلہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں پوچھا تو ان کی ذات کا تعارف جائے گا، بتا من نبیوں کا، تجھے تیرے نبی کا تعارف تھا، زندگی گزاری کس کے طریقے کے مطابق گزاری، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیا، زکوٰۃ دی اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق، کہ اپنے اپنے برادری کے رسم و رواج کو، اپنے باپ دادا کے دین کو، اپنے علاقے کے طور طریقے کو لے کے پھرتا رہا۔ ماں دینوں کا تیسرا سوال کیا ہے؟ دین کیا؟ دین اسلام ہے، قرآن و سنت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات دین ہے۔ میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کے ساتھ جڑ جائیں، بقا بھی اسی میں ہے، نسلوں کی بقا بھی اسی میں ہے، ہماری اولادوں کی بقا بھی اسی میں ہے، دین کے ساتھ جڑ جائیں۔ جب دین کے ساتھ جڑیں گے تو کامیابی ملے گی۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، ہم نہ کرتے تو کوئی ہوتا ہی نہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ نے دین کا کام لینا ہے، اللہ نے دین کا کام اور دین کو غالب کرنا ہے۔ ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور آ جائے گا، اللہ کسی اور کو پیدا کر دے گا۔ مکہ کے مشرکین نے دین کا کام نہیں کیا، اسلام کا کام نہیں کیا، بڑے بڑے برج تھے، ابو جہل جیسا چودھری تھا، وہ دین کا کام نہیں کرتا تھا، ابو لہب جیسا چودھری تھا، اس نے دین کا کام نہیں کیا۔ اللہ نے حبشہ سے حضرت بلال حبشی کو اٹھایا، مکے میں لا کر دین کا کام لے لیا۔ اللہ نے فارس سے حضرت سلیمان فارسی کو اٹھا کر دین کا کام لے لیا۔ اللہ نے روم سے حضرت صہیب رومی کو اٹھا کر دین کا کام لے لیا۔ اللہ تو دین کا کام لے لے گا، چودھری نہیں کریں گے تو اللہ غریب بندے کو اٹھا کر دین کا کام لے لے گا۔ بس یہ نہ دیکھیں دین کا کام کرنے والا کون ہے، دیکھیں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے جڑ جائیں اس کے ساتھ۔ بندے کو نہ دیکھیں یہ غریب ہے یا امیر، اس کے پیچھے کوئی ہے یا نہیں ہے، یہ جناب چودھری ہے یا عام آدمی، نہیں، بس دین کا جہاں کام ہوتا ہے جڑ جائیں اس کے ساتھ، مل جائیں اس کے ساتھ،
جڑ جائیں اس کے ساتھ. جب دین کے کام کے ساتھ جڑ جائیں گے اللہ دنیا آخرت میں عزتیں دے گا. دین کو غالب کریں اپنے اوپر بھی, ہم اپنی اولادوں پر بھی, اپنے بیوی بچوں پر بھی. جہاں اولادوں کو سافٹ ویئر انجینئر, ہارڈ ویئر انجینئر, وکیل, جج اور جناب وہ افسر اور انجینئر اور ڈاکٹر بنا کر جا رہے ہیں, وہاں اپنی اولادوں کو دین دے کر جائیں. دین میں عزت بھی ہے, دین میں بقا بھی ہے, دین میں غیرت بھی ہے, اور سب سے بڑھ کر دین میں کامیابی بھی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.